بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید تربیت اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نادر اور نایاب تحفہ ہے، اور یہ کتاب مقدس قدم قدم پر ہماری بے مثال رہنمائی کرتی ہے۔ آج کا ہمارا سبق اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہم ہے کہ اس میں ہمیں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی کمال رحمت کا ایک بہت بڑا ثبوت ملے گا۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نامی اسم گرامی ہے المؤمنون، اور آیت مبارکہ ہے 95۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی، اس چیز پر، ان نُرِیَکَ، جو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، ما، جو، نعدہم، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، لقادرون، قدرت رکھنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک جملہ بیان فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو وہ سب کچھ دکھا دیں جس کا ان کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں، ان میں انتقام ہے، آزمائشیں ہیں، عذاب ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خاص طور پر جن مفسرین کرام نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے، ان میں امام ابن جریر، امام قرطبی، ماضی قریب میں امام سعدی، اور پھر ابن عاشور شامل ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے ہمارے نبی الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان جھٹلانے والوں کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں اس کو ہم نے کسی حکمت کی وجہ سے مؤخر کر رکھا ہے، تو آپ ان کے جھٹلانے سے گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ خاص طور پر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نمونہ دکھایا۔ جب ان ظالموں پر اللہ نے سب سے پہلے تو بھوک مسلط کی، اس کے بعد پھر
ان کے غرور اور تکبر کو بدر کے میدان میں دفن کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مفسرین کرام اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ رب کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کفار مکہ پر بہت بڑا عذاب لے کر نہ آئے۔ سورہ انفال کی 33ویں آیت مبارکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب مسلط نہیں کریں گے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے، یقیناً ہر دور میں یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں بھی چند پاکیزہ روحیں ایسی ضرور تھیں اور آج بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ واحد التفسیر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کی زندگی میں کچھ نمونے ایسے دکھائے جس طرح کہ صحیح بخاری میں 3976ویں حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لمبی حدیث ہے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ آقا علیہ السلام نے اس کنویں پر توقف فرمایا جس میں ان ظالموں کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ ایک ایک کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ اے ظالموں، آج تم اس دنیا سے چلے گئے ہو، آخرت کا عذاب تم پر مسلط ہے، تو ہم نے تو اپنے اللہ کے وعدے کو سچا دیکھ لیا، تو کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت ہو گیا؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ حنین، فتح مکہ، یہ تمام کے تمام نمونے کیا ظاہر کرتے ہیں کہ رب کائنات اس بات پر قادر ہیں کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں اور جس پر چاہیں عذاب مسلط کر دیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دن رات ان گنت لا تعداد بے شمار انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان پر فوری عذاب مسلط نہیں کرتے۔ اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے کہ کسی کی خواہش پر کسی پر عذاب مسلط فرما دے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ رب کائنات انسان کو مہلت عطا فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے اور کون نہیں، لیکن پھر بھی رب کائنات مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے عذاب کو مؤخر کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ بھی جہاں تک ہو سکے انسانوں کو مہلت دو۔ اللہ جانتا ہے کب کوئی صحیح راستے پر آ جائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والا بنیادی سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت، شفقت اور محبت کے نمونے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔